اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ میری مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر سے ہے، اور آپ کی خدمت میں بھی محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں آپ کا پروگرام صلح و قیام میں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کا عظیم کارنامہ انجام دیا، جس سے اسلام کو زندگی ملی اور بقائے اسلام کا ضامن آپ کا وہ کارنامہ قرار پایا، اور پھر جہاں اسلام کو کسی اور رخ سے توڑ دینے، ختم کر دینے کی کوشش کی گئی، اس رخ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے اسلام کو پھر سے زندگی دی۔ ناظرین، صلح اور قیام کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کو قرآن سے اور سنت سے سمجھیں، اور آپ کے مد مقابل جو بت تراشے گئے ان کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں۔ کل کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار کو مقتدا قرار دیا تھا، تمسک ان سے کرنے کی تاکید صحابہ کرام کو دی تھی، اور صحابہ کرام کو مقتدی بننے کا حکم تھا، فرما بردار بننے کا حکم تھا، اور اطاعت گزار تابعدار بننے کا حکم تھا۔ لیکن حضور کی آنکھ بند ہوئی، معاملہ بالکل اس کا الٹا ہو گیا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ اقتدار کی طرف مائل ہوئے، جبکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک خطرناک امت مسلمہ کے اندر اقتدار والوں نے بیماری جو پیدا کی وہ یہ کہ ناخلف، ناہنجار اور بد عقیدہ، بد ایمان، بلکہ بے ایمان، بے دین لوگوں کو مختلف عہدوں پر فائز کر دیا۔ خاص کر بنو امیہ کے خاندان کو بھرپور اقتدار میں جگہ ملی، جس کی وجہ سے تفرقوں میں مزید اضافہ ہوا، اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کا مزید سلسلہ چل پڑا۔ اس حقیقت کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو بنو امیہ ہیں، یہ خاندان کیسا خاندان ہے، اور کیا اللہ کے نبی نے وارن نہیں کیا تھا، صحابہ کرام کو اس بات کی طرف متوجہ نہیں کیا تھا کہ اس خاندان کے افراد کو کوئی عہدہ نہ دیا جائے، یا پھر یہ سب کچھ اچانک ہو گیا؟ جواب اس سوال کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی انفارمیشن دے کر حجت تمام کر دی ہے، تاکہ کسی بھی انسان کے لیے کوئی بھی عذر و بہانہ نہ رہ جائے۔ آج ہم پہلا حوالہ جو پیش کرنے جا رہے ہیں، حوالہ پیش کرنے سے پہلے چاہتے ہیں
کہ آپ قرآن مجید کی آیے مبارکہ پر توجہ دیں جو کہ بنو امیہ کی حقیقت کا جس کے اندر انکشاف کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، آپ کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں، سورہ اسراء 17واں سورہ ہے، 17 سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 60۔ آیت نمبر 60 اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس کلام نورانی کو آپ توجہ سے سنیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ ترجمے کو میں من و عن آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائے دیتا ہوں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے، اور اے رسول وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ تو ان کی بڑی سرکشی میں اضافے کا سبب بنتا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس میں ایک خواب کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو خواب دکھایا، اور شجر ملعونہ قرآن میں جس پر لعنت کی ہے اس شجرے کے بارے میں بھی بتایا، اور اس کو ہم نے لوگوں کی آزمائش کا وسیلہ بنایا، لوگوں کو امتحان میں ڈالنے کے لیے اس کو دکھایا، اس خواب کو دکھایا، لیکن ہمارے ڈرانے پر بھی ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، کمی نہیں آئی۔ یہ خواب کیا تھا؟ مفسرین کا بیان ہے، البتہ اس خواب کے بارے میں بھی بہت سارے اختلافات اہل سنت کے مفسرین کے درمیان میں پائے جاتے ہیں، لیکن اختلاف کرتے ہوئے بھی ان روایات کو مفسرین نے بیان کیا ہے، اور اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں کی کتب تفاسیر میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ بندروں کی طرح منبر رسول پر ناچ رہے ہیں، جس سے اللہ کے نبی بہت زیادہ مغموم ہوئے، غم زدہ اور محزون ہوئے، حزن نے آپ کے چہرے کو گھیر لیا تھا، یہاں تک کہ آپ آخری اپنی سانس تک، اپنی آخری لمحات تک مایوس، اداس، مایوس کا لفظ شاید ٹھیک نہیں ہے، آپ غم زدہ ضرور تھے، آپ کے چہرے پر کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی کہ یا اللہ کیا ایسا بھی آئے گا کہ اتنی ساری محنتیں اس طرح اکارت جائیں گی کہ میرے ممبر پر بنو امیہ کے بندر آ جائے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی، دلاسا دیا گیا کہ گھبرائے نہیں، وہ دنیا کی حکومت کے لیے آئیں گے، ان کی اپنی سرکشی میں اضافہ ہوگا، اللہ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، آپ کا اپنا مقام اور آپ کا جو سلسلہ ہے پاکیزہ نورانی سلسلہ، اس میں ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور بات ہے کہ ظاہری حکومتیں کسی اور کے اختیار میں چلی جائیں گی۔ اور وہ شجرہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن میں ہم اس شجرے کو ملعون قرار دیتے ہیں، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں ہم اسے شجرے ملعونہ قرار دیتے ہیں۔ یہ شجرے ملعونہ کیا ہے؟ مفسرین مختلف آراء کے ہوتے ہوئے بھی ایک رائے جس کی طرف سب متوجہ ہیں وہ یہ ہے کہ اس شجرے ملعونہ سے مراد بنو امیہ ہے۔ بنو امیہ کا شجرہ، خاندان بنو امیہ
جنہوں نے اسلام کو چیر پھاڑا، اسلام کی دھجیاں اڑائیں، مسلمان بظاہر بن کر آئے لیکن دین میں ایسی خرابیاں پیدا کی کہ آج بھی ان خرابیوں کے اثرات امت مسلمہ کے اندر پائے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ حق مکمل طور سے ظاہر ہوا، لیکن کوشش بنو امیہ کی جو تھی اس کے منفی اثرات آج بھی امت مسلمہ کے اندر پائے جاتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے لوگ بنو امیہ کے طرفدار، سپورٹر بلکہ وکیل بنے پھرتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت سے نوازا۔ اب مفسرین کیا کہتے ہیں اس پر ہم ضرور بات کریں گے اور ہم دکھائیں گے بھی، لیکن پہلی جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو وارن نہیں کیا تھا کہ ناخلف اور بے دین لوگ جو ہے وہ اقتدار پر آ جائیں گے یا نہیں؟ یقیناً اہل بیت اطہار کی اطاعت کرنے کا حکم تھا سب کو، لیکن ہوا کچھ اور، جس کی طرف ہم آج مزید اضافہ کرنے کے لیے پہلا جو حوالہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ کنز العمال ہے۔ اس کو دیکھیے، اردو ترجمہ ہے کنز العمال، اردو ترجمہ فی سنن الاقوال والافعال، اور مستند کتب سے انہوں نے روایتیں اس میں اکٹھا کی ہیں۔ اکٹھا کرنے والے علامہ علاء الدین علی متقی بن حسام الدین ہیں، اور یہ دارالاشاعت اردو بازار ایم اے جناح روڈ کراچی پاکستان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی جلد 6 اور 5 اور 6، اس کے اندر آپ دیکھیے جلد 5 اور 6 ہے، اس کے آپ صفحہ نمبر 300 دیکھیے 379 389 صفحہ میں حدیث نمبر 14402 کے اندر فرماتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو۔ ہم نے عرض کیا ہم سن رہے ہیں۔ پھر آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، سنو سنو سنو، پھر ارشاد فرمایا۔ اب اتنی تاکید کر کے صحابہ کرام کو کیا بتانے جا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں ان قریب تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، پس جو ان کے پاس گیا اور ان کے جھوٹ میں تصدیق کی اور ان کے ظلم میں مدد کی، وہ مجھ سے نہیں اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے، اور وہ شخص ہرگز حوض پر میرے پاس نہیں آ سکے گا۔ ناظرین توجہ کیجئے، یہ صحابہ کرام کو وارن کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام ہی سے کچھ ایسے حکام مسلط ہوں گے کہ جن کا کام 2 ہیں، جھوٹ بولنا اور ظلم کرنا، اور پھر ان کے جو ساتھ دینے والے بھی صحابہ کرام کے ہی افراد میں سے ہوں گے، کیونکہ ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی ان کا ساتھ دے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکے گا۔ اور کل ہم نے بتایا کہ حضور نے کس طرح واضح طور پر صحابہ کرام کو بتایا کہ اصحابی، یہ جو میرے صحابی ہیں، پروردگار انہوں نے کیا کیا، تو آواز آئے گی کہ انہوں نے وہ کیا، دین میں ایسی تبدیلیاں لائیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کی کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو آگے اس حدیث کو آپ مزید دیکھیے گا، جبکہ جو ان کے پاس نہیں گیا اور نہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور نہ ان کے ظلم پر ان کی مدد کی، وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، اور وہ ضرور میرے پاس حوض پر آئے گا۔ یہ ابن جریر سے انہوں نے حدیث کو نقل کیا۔ آگے حدیث کو سناتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے،
جبکہ ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا سنو، ہم نے عرض کیا ہم سنتے ہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب میرے بعد عمرا یعنی حکام آئیں گے، تم ان کے جھوٹ پر ان کی تصدیق نہ کرنا اور نہ ان کے ظلم پر ان کی مدد کرنا۔ یہ بھی صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی تصدیق نہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین، جن کے سے کہا جا رہا ہے انہی کے زمانے میں ایسا سب کچھ ہونے والا ہے نا، انہی کے درمیان سے ایسا ہونے والا ہے، اور صحابہ کرام کا یہ امتحان ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی وہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر بھی امتحان کی بات ہے۔ بے شک جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی یا ان کے ظلم پر ان کی مدد کی، وہ شخص ہرگز حوض پر میرے پاس نہیں آ سکے گا۔ یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ایسے بہت ساری حدیثیں اسی باب میں ہیں، 20 حدیثیں صرف کنز العمال میں نہیں ہیں، بہت ساری کتابوں میں۔ کنز العمال میں تو معتبر کتابوں سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، لیکن ایک قابل غور حدیث کو اس کے بعد والے صفحے کی طرف 391 صفحہ نمبر 391 کتاب وہی ہے، ایک بار پھر آپ دیکھیے گا، صفحہ نمبر 391 ہے، کتاب وہی ہے کنز العمال حصہ پنجم، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، اور اسی کے صفحے کے نیچے ابن مسعود کی روایت ہے، اس کو سنیے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ پر کل ایسے حکمران مسلط ہوں گے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ ابن مسعود کے زمانے میں خود ان کے اوپر مسلط ہونے والے افراد کی بات، حکام کی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تجھ پر کل ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو سنت کو مٹائیں گے، توجہ سے سنیے گا، سنت کو مٹائیں گے، نماز کو اس طرح اس کے وقت سے ٹال کر پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر آپ مجھے ایسے موقع کے لیے کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود مجھ سے سوال کرتا ہے کہ وہ کیا وجہ اختیار کرے؟ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمانبرداری نہیں ہے۔ یہ مصنف ہے عبد الرزاق کی، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیثیں آپ کو 20 حدیثیں مل جائیں گی۔ توجہ توجہ توجہ، صحابہ کرام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان قریب ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے۔ تم میں سے صحابیوں ان کی جو بھی مدد کرے گا، تصدیق کرے گا، وہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور جو ان کی فرما برداری سے انکار کر دے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اقتدار پر جو آ گئے ہیں ان لوگوں کا انکار اگر کسی مرد مجاہد نے کر بھی لیا تو کیا اسے آسانی سے زندہ رہنے دیا جائے گا؟ نہیں، نمونے بے شمار۔ سعد بن عبادہ مدینے کے بہت جلیل القدر صحابی، ان کو تیروں سے اللہ کے ہاں پہنچا دیا گیا۔ مالک بن نویرہ بے جرم و خطا زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا، زکوٰۃ ان ارباب اقتدار کو دینے سے انکار کیا تھا جن کے مستند ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے کسی کو اپنا جانشین اس طرح نہیں بنایا تھا جس طرح لوگ آ گئے، تو ان کو مارا، ان کی جو ان کے آنکھوں کے سامنے یعنی ان کی بیوی کے سامنے انہیں شہید کیا، اور ان کی بیوہ کے ساتھ انہی دنوں میں زبردستی کی گئی، اور
ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا۔ لوگ بہت شائستہ زبان استعمال کر کے کہتے ہیں کہ اسی وقت انہوں نے شادی کر لی، اور وہ کرنے والا کون تھا؟ خالد بن ولید بنو امیہ کا سپوت، اور جو مولا علی کی جگہ پر سپہ سالار بنا دیا گیا تھا۔ یہ وہ تاریخی حقائق ہیں کہ جن کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت بلال جن کی اذان کا سارے لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ جب تک وہ اذان نہ دے سحر بھی نہیں ہوتی تھی، اور اس قدر مخلص یہ بلال کہ جنہیں بلال حبشی نہ کہا جائے بلکہ بلال محمدی کہا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیوں نہیں انہوں نے اذان دی؟ کیوں نہیں ان کو وہ پوزیشن جو اللہ کے نبی نے دی تھی ان کو دی گئی، یا اس پوزیشن پہ ان کو برقرار رکھا گیا؟ اس کے بعد حالات آپ کو سارے پتہ ہیں، میں تاریخ کے ان ابواب میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو ایک کلیہ دے رہا ہوں کہ بنو امیہ کو بہرحال بھرپور اقتدار میں آنے کا آہستہ آہستہ موقع فراہم کیا گیا۔ پہلا جو موقع تھا وہ یہ تھا کہ جب مولا علی علیہ السلام کا حق چھین لیا گیا، اور ابو سفیان کو پتہ چلا، تو ابو سفیان جو کہ امیہ کا یہ مشہور ترین سلسلہ ہے، اور اس نے اور اس کے اولاد نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آ کر کے مولا علی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے ابو الحسن، یہ حق آپ کا تھا، آپ کو خلیفہ بننا تھا، آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، آپ اگر مجھے شامل کر لیں تو میں آپ کے حق کو واپس دلاؤں گا، اور مدینے کی گلیوں میں فوج بھر دوں گا، بھرپور آپ کی سپورٹ ہوگی۔ مولا علی علیہ السلام کو پتا ہے کہ اس کا ایمان کیا اور اس کا دین کیا۔ فرمایا تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہو گیا ہے اور ایسی باتیں کرنے لگا ہے، مجھے تیری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے محافظ تھے، اور اللہ کی جانب سے مقرر شدہ امام وقت تھے، اس لیے آپ دشمن کی چال کو سمجھ گئے اور اس کی کسی بھی مکاری کے اس سائے میں بھی نہیں گئے۔ یہاں سے وہ گیا، ادھر سے ارباب اقتدار کے ساتھ اس نے ڈیل کی، ڈیل اس کے حق میں گئی۔ ڈیل یہ ہوئی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے خلاف کوئی جنگ، کوئی بھی پرابلم کریٹ نہیں کروں گا، مجھے بھی اقتدار میں کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کے ہی زمانے میں ابو سفیان کے بیٹے یزید کو گورنری مل گئی شام کی۔ آج شام کے حالات بھی اپنے ذہن میں رکھیے، وہی سفیانی پھر سے وہاں پر منڈلا رہے ہیں، اور شاید بہت جلد ایک پھر سفیانی اس شام پر اپنا قبضہ جمع کر کے اقتدار پہ آنے والا ہے۔ اور وہ جو پہلا قدم اقتدار میں بنو امیہ کا ہوا، اس کو سمجھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں جب بات مکمل کر لوں تو آپ شجرہ بنو امیہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ جو شجرہ ہے جس کو یہاں پر شجرہ ملعونہ قرآن مجید نے کہا ہے، اور ان تفسیروں کی طرف ہم اس کے بعد ہی جائیں گے، لیکن میں ذرا صرف جلدی حقائق کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس میں سے کوئی بھی حقیقت ایسی نہیں کہ جس کا حوالہ ہم پیش نہ کر سکتے ہوں، ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کتنی کتابیں ہم لا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک ایک جملے پر ہم حوالہ پیش کرنے لگ جائیں گے تو صرف کتابیں دکھاتے ہوئے ہی ہمارا وقت نکل جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ جہاں آپ سمجھیں کہ آپ کو حوالے کی ضرورت ہے اور آپ ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کریں گے کہ ابو سفیان کے بیٹے یزید کو وہ گورنری ملی شام کی، وہ گیا اور
6-7 مہینے وہ رہا وہاں، ایک وبا کی بیماری پیدا ہو گئی اور وہ گزر گیا، لیکن جو ڈیل ہوئی تھی اس ڈیل کے حساب سے ابو سفیان ہی کے کسی بیٹے کو اس کی جگہ پہ بھیجنا تھا، چنانچہ اس طرح معاویہ ابن ابو سفیان گورنر بن کے حضرت عمر کے زمانے میں پہنچ گیا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں یزید جو ہے وہ گورنر بن کے وہاں گیا تھا۔ اس طرح بنو امیہ آہستہ آہستہ اسلام کے اس اقتداری پوزیشن میں، سیاسی پوزیشن میں حصہ لینے لگے جن کو سخت اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ اب جو منع کیا تھا اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ذیل میں جو مفسرین نے بتایا وہ ساری باتیں ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ کنٹرول روم سے وہ شجرہ دکھائیں، شجرہ بنی امیہ۔ آپ اسے دیکھیے کہ یہ افراد کون ہیں۔ یہ شجرہ بنی امیہ جن کو یہاں پر شجرہ ملعونہ سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے بنو امیہ ہیں، امیہ کے بیٹے ہیں اور امیہ کے بیٹوں کے پھر بیٹے ہیں، اور وہ سارا شجرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ صرف آپ ایک نظر ڈالیں اور اس کی کاپی بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یہ شجرہ ہے، شجرہ بنو امیہ کے جو آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے اسلام کی دنیا میں ایک ایسا تہلکہ مچایا اور ایسی خرابیاں پیدا کی کہ اس کے منفی اثرات آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ شجرہ ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں صرف چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ یہ شجرہ بنو امیہ کیا ہے جن کو قرآن نے شجرہ ملعونہ بھی کہا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کے بعد صحابہ کرام کو وارن کیا، باخبر کیا، خبردار کیا، متنبہ کیا کہ خبردار کسی بھی وقت بنو امیہ کو کوئی بھی عہدہ نہ دیا جائے، ان پر عہدہ عالم اسلام کے اندر حرام ہو گیا ہے۔ اب ہم چند نمونے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ کتاب ہے معجم الصحابہ ابن قانے کی، جلد 1 ہے، صفحہ 284، جس میں واضح طور پر، یہ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے معجم الصحابہ، واضح طور پر اللہ کے نبی نے ویل کا لفظ استعمال کیا، وائے ہو بنی امیہ پر، ویل لبنی امیہ، وائے ہو بنی امیہ پر۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں سناتے ہیں۔ دیکھیے وائے کا لفظ قرآن مجید میں یا کفار کے لیے ہے، یا منافقین کے لیے ہے، یا جہنمیوں کے لیے ہے۔ یہ 3 ہی قسم کی کیٹیگری کے لوگوں کے لیے، کفار کے لیے، منافقین کے لیے اور جہنمیوں کے لیے۔ اب آئیے عبداللہ ابن مطرب سے کی طرف سے یہ قول نقل ہوا ہے کتابوں میں، اور وہ یہ ہے کہ ابغض الناس الی النبی بنو امیہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والا مذہب کو یہ خاندان تھا تو وہ بنو امیہ کا تھا۔ سب سے زیادہ حضور کو ناپسند جو خاندان تھا وہ بنو امیہ کا تھا۔ یہ کہاں پر ہے؟ مجمع الزوائد حیثمی، امام حیثمی کی کتاب، جلد 10 صفحہ 71 ہے۔ معجم الصحابہ ابن قانے کی جلد 2 صفحہ 129 ہے۔ اسی طرح مستدرک علی صحیحین حاکم نیشاپوری کی جلد 4 صفحہ 529 ہے۔ اس کے علاوہ اب جو تفسیر ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی آپ سنیے گا، لیکن تفسیر کے علاوہ جو بنو امیہ کے بارے میں باتیں آئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بلغت بنو امیہ 40 اتخذوا عباد اللہ خولا ومال اللہ نحلا وکتاب اللہ دغلا۔ فرمایا کہ جب بنو امیہ کے 40 افراد جمع ہو جائیں نا تو وہ بندوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اللہ کے مال کو اپنا مال سمجھ کر اس میں لوٹ کھسوٹ کریں گے،
اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیں گے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے پہلے سے ان کو بتا دیا ہے۔ کہاں پر ہے یہ کتاب؟ الفتن ہے، نعیم بن حماد کی، جلد 1 صفحہ 130۔ اس کے علاوہ مستدرک علی صحیحین حاکم نیشاپوری کی کتاب، جلد 4 صفحہ 525۔ میں ہر کتاب کو آپ کی خدمت میں دکھا سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں کم سے کم وقت میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مواد آپ کے حوالے کروں، آپ باقاعدہ اس سے مستفید ہوں۔ جب حکم اس شجرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنو امیہ کے حکم بھی ہے، عاص کا بیٹا حکم بن عاص ابن امیہ کا بیٹا عاص ہے، عاص کا بیٹا حکم ہے، اور حکم کا بیٹا مروان ہے۔ تو حکم بن عاص جب مروان پیدا ہوا تھا نا، تو حضور کے پاس عام طور سے صحابہ کرام ہوتے تھے، اپنے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوتا تھا حضور کی خدمت میں لے کے جاتے تھے کہ نام رکھیں اور اس کے لیے دعا کریں، بچے کو لے کے جاتے تھے۔ تو حکم بن عاص بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مروان جب پیدا ہوتا تو مروان کو لے کے گئے، تو اللہ کے نبی نے اس کو لے کر نام رکھنے اور اس کے حق میں دعا کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ فرمایا کہ میں اس کے لیے کیا دعا کروں کہ جس کو اللہ نے لعنت سے نوازا ہے، ملعون ہے، ملعون کا بیٹا ہے، ملعون کا باپ ہونے جا رہا ہے۔ یہ حکم بن عاص کے لیے ہے۔ یہ بھی کتاب المستدرک علی صحیحین حاکم نیشاپوری کی، جلد 4 صفحہ 481۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں ایک اور کتاب الفتن بھی ہے، جلد 1 صفحہ 129۔ اسی بات کو انہوں نے بھی لکھا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ کی جانب ایک بار پھر آیہ کریمہ کو دیکھیے۔ اس آیہ کریمہ کو بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ المستعان، تو آپ کو اس آیہ کریمہ کی تفسیر بھی واضح طور پر سمجھ میں آئے گی۔ ایک بار پھر میں اس کا صرف ترجمہ پڑھوں گا۔ اور اے رسول، وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے، اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے، اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ تو ان کی بڑی سرکشی میں اضافے کا سبب بنتا جاتا ہے۔ یہ خواب حضور نے جو دیکھا کہ منبر رسول پر بندروں کی طرح بنو امیہ آ گئے ہیں، حضور کو تکلیف ہوئی، حضور محزون ہوئے، اور آخری دم تک حضور کے چہرے پر کسی نے ہنسی نہیں دیکھی۔ شجرہ ملعونہ سے بھی مراد بنو امیہ ہے۔ احادیث اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس باب میں انکار، اقرار، کمزور کرنا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، خواب کوئی اور ہے، اس کی بہت ساری تعبیر کی گئی، بہت سارے مسائل اہل سنت کے مفسرین میں ہیں، لیکن اس بات کو بھی بہت سارے مفسرین نے مانا ہے کہ اس آیہ کریمہ کے جو شجرہ ملعونہ سے مراد وہ بنو امیہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ پہلی جو آپ کی خدمت میں تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں، تفسیر در منثور ہے۔ آپ دیکھیے، تفسیر در المنثور ترجمہ شدہ ہے، امام جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر السیوطی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے گا، یہ جلد 4 ہے، 4 جلد ہے، اور اس کی جو ترجمے کے متن کا ترجمہ کیا ہے اور تفسیر کا ترجمہ کیا ہے وہ ضیاء الامت پیر محمد اکرم شاہ الازہری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ اسی آیہ کریمہ کی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کی تفسیر کے باب میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ میں آپ کو من آن پڑھ کے سناتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اور ہم سب سمجھیں گے حقیقت کو، پھر جا کے صحیح معنوں میں صلح کا مفہوم سمجھ میں آئے گا اور قیام امام حسین بھی سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہے صفحہ نمبر 503، سورہ بنی اسرائیل چل رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس میں مختلف آراء انہوں نے پہلے ہی لکھ دیے ہیں، اور یہ بھی
نظریہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے حضرت سہل بن سعد رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بنی فلاں آپ کے ممبر پر اس طرح کود رہے ہیں جس طرح بندر کودتے ہیں۔ اب یہ بنی فلاں سے کیا مراد ہے؟ بنی فلاں کہہ کے بنی امیہ کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بعد میں آ جائے گا کہ اس سے مراد کوئی اور نہیں ہے، بنی امیہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بنی فلاں دیکھیں نا، فلاں کہہ کے کور کرنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل یہ تھی کہ بنو امیہ کے استبداد سے خوف تھا، ڈنڈا سر پہ ہوتا تھا اور کھل کے کوئی ان کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو جرأت کر جاتے تھے کبھی کبھی، وہ اہل سنت کے بہت سارے مفسرین ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جرأت کی ہے۔ بہرحال بندر حضور کے ممبر پر اس طرح کود رہے ہیں جس طرح بندر کودتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر بڑا ناگوار گزرا اور پھر وصال تک کبھی کھل کر نہ ہنسے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وما جعلنا الرؤیا، یہ جو آیت کریمہ قرآن مجید میں ہے، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة فی القرآن، یہ وہ اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھی ہے۔ پھر آگے امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یعلی بن مروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بنی امیہ زمین کے منبر پر دکھائے گئے، وہ تمہارے مالک ہوں گے اور تم انہیں ارباب سوء پاؤ گے، یعنی برے مالک پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت رنج ہوا، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ آیت کی جو آپ کے سامنے ہے۔ آگے آئیے، امام ابن مردوی نے الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، امام حسن مجتبیٰ کے بھی آئے گی نا بات کہ جب وہ صلح کا وقت آیا تھا تو آپ نے اسی آزمائش کی طرف متوجہ کی ہے کہ جو اس میں لکھا ہے کہ یہ جو منبر پر آنے والے ہیں نا، وہ لوگوں کے لیے امتحان کا مرکز بن جائیں گے کہ لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ بنو امیہ کے ساتھ ہیں یا اہل بیت اطہار کے ساتھ ہیں۔ ہر حالت میں اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر کسی مسئلے میں وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت والوں کے ساتھ جانا ہے تو وہاں بہتری ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو امتحان کی منزل ہے اس کی طرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کے وقت اشارہ بھی فرمایا، اسی کی یہ بات کر رہے ہیں کہ امام ابن مردوی نے الحسن ابن علی علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ایک دن پریشان تھے اور وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بنو امیہ میرے اس منبر پر باری باری آ رہے ہیں، توجہ سے سنیے، باری باری آ رہے ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، یہ دنیا ہے جو انہیں مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے اور دلداری کے لیے۔ امام ابن ابی حاتم، ابن مردوی اور بیہقی نے دلائل میں اور ابن عساکر رحمہم اللہ نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بنو امیہ کو ممبروں پر دیکھا تو آپ کو اس سے بہت پریشانی ہوئی، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ان کو یہ دنیا عطا کی گئی ہے، پس آپ کی آنکھوں کو سکون مل گیا، یعنی آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کہ گھبرائے نہیں، وہ سرکش ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، آپ کی عظمت اور آپ کے خاندان کی عظمت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک اور بات بہت ہی اہم ہے جس کو بعد میں ہم بتائیں گے کہ امام فخر الرازی نے بھی اس نظریے کی تقویت میں اس حدیث کو جو کہ صحیح ہے انہوں نے نقل کیا ہے کہ امام ابن مردوی رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے مروان بن الحکم سے کہا، اب کون حکم میں نے بتایا، اور وہ حکم کا جو بیٹا ہے مروان، اس سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے باپ اور تیرے دادا کو یہ کہتے سنا ہے کہ تم قرآن میں الشجرۃ الملعونہ ہو،
یعنی پورے بنو امیہ کے خاندان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو قرآن میں ہے نا شجر ملعونہ جس پر لعنت کی گئی ہے وہ تم ہو۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ۔ کس کو کہہ رہی ہیں؟ مروان بن حکم کو، کہ جو حضرت عثمان کے داماد ہیں، جنہوں نے بڑے گل کھلائے ہیں، صحابہ کرام کو قتل کیا ہے، اور ایک تفصیلی ان کی جو ہے جرائم کی فہرست ہے۔ بہت ساری اور بھی حدیثیں اس میں آئی ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں کچھ اور بھی حوالے، تفسیری حوالے دکھائیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ایک چیز پر توجہ ضرور کریں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بات بتاتے ہیں تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جس مقصد کو سمجھانا چاہتے ہیں اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے ثبوت کے طور پر حوالہ پیش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی حوالے کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ساری باتوں کو ملا کر کے لائیں اور پھر جو اصل مقصد ہے اس سے ہم دور چلے جائیں، ہٹ جائیں، یا آپ سننے والے اس سے بور ہو جائیں۔ دیکھیے، ایک تفسیر تو آپ نے سن لی ہے، تفسیر در المنصور۔ ایک اور تفسیر ہے، اور وہ تفسیر ہے جو آپ کی خدمت میں ہم دکھانے جا رہے ہیں، تفسیر روح المعانی۔ اس تفسیر کو دیکھیے گا، تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی۔ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ امام آلوسی کی۔ اس کتاب کی اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں جو انہوں نے فرمایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے، اور اس کتاب کی تفسیر میں آپ آ جائیں گے جلد 8 صفحہ 102 میں میں نے اس کی PDF فائل کو نکال کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں علامہ آلوسی جو فرماتے ہیں احادیث کو اکٹھا کر کے، وہ سنیے۔ اخرج ابن جریر عن سہل بن سعد قال رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی امیہ ینزون علی منبرہ نزو القردہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے کہ بنی امیہ حضور کے ممبر پر بندروں کی طرح کود رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ فساءہ ذالک، حضور کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، ناگوار گزری یہ بات۔ فما استجمع ضاحکا حتی ماتا، حضور کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی، آپ نہ ہنسے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی علیہ الصلوۃ والسلام۔ وانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا تاکہ آپ کی تسلی خاطر ہو۔ اسی طرح اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردوی والبیہقی فی الدلائل و ابن عساکر عن سعید بن المسیب قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی امیہ علی المنابر فساءہ ذلك فأوحى اللہ تعالی الیہ انما ہی الدنیا فقرأت عینہ وذالک قولہ تعالی وما جعلنا۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے اسی باب میں نازل ہوئی ہے۔ میں صرف جلدی پڑھ رہا ہوں، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے، تقریباً یہی مفہوم، یہی حدیثیں جو ہے بدر منصور میں بھی آپ نے دیکھی ہیں۔ یہ ہو گئی بات علامہ آلوسی کی، ان کی تفسیر سے۔ اب آئیے تفسیر روح المعانی کے علاوہ ہم ایک اور تفسیر کو آپ کی خدمت میں دکھانے جا رہے ہیں، وہ تفسیر ثعلبی ہے۔ تفسیر ثعلبی یہ ہے، تفسیر ثعلبی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے ذیل میں انہوں نے بھی اس حدیث کو یہاں پر لکھا ہے۔ سفیان بن عنی سے عن علی بن زید بن حذیفہ عن سعید بن مسیب من قولہ تعالی وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس ارا بنی امیہ علی المنابر، اللہ کے نبی نے بنو امیہ کو ممبروں پر دیکھا، فساءہ ذالک، کہ بہت ناگوار گزری یہ بات حضور کو۔ تو بہرحال یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفاسیر میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے کہ جو آیہ کریمہ ہم نے آپ کے سامنے جو رکھی، اس کو ایک بار پھر ہم
اس آیہ کریمہ کو بہرحال دکھاتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 جس میں شجرہ ملعونہ سے مراد بنو امیہ کو کہا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آہستہ آہستہ ادھر معاویہ کو تقویت ملتی رہی اور جو سینٹرل گورنمنٹ تھی مدینے میں اس کا کوئی کنٹرول شام کی گورنری پر نہیں تھا۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے آہستہ آہستہ پیلس بنائے اپنے لیے، دین کا مذاق اڑایا اور دین کی دھجیاں اڑائیں اور احکام کو اپنی مرضی سے بدلا، اور سارے وہ مسائل آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نماز کو بھی وہ اس کے وقت سے ہٹا کے پڑھتے ہیں، تو بدھ کی دن جمعہ کی نماز معاویہ نے پڑھائی۔ اور جب مولا علی نے وارن کیا تھا تو اس کے جواب میں خط میں لکھتا ہے کہ اس قوم سے تمہیں کیا سپورٹ مل سکتی ہے کہ جس قوم کو بدھ اور جمعہ میں فرق نہیں پتہ چلتا ہے، جس قوم کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ اونٹنی ہے کہ اونٹ ہے، یعنی نر اور مادے کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے، اس قوم سے تمہیں کیا سپورٹ ملے گی؟ میں ان کو جانتا ہوں اور ان کو استعمال کرنا بھی جانتا ہوں۔ یہ وہ مکاریاں عیاریاں، یہ سلسلہ ادھر چلتا رہا ہے، مضبوطی ہوتی رہی، یہاں تک کہ سینٹرل گورنمنٹ بھی بنو امیہ کے اختیار میں آ گئی۔ اب ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی کیا چاہتے تھے اور بعد میں کیا ہوا۔ سینٹرل گورنمنٹ بھی جب بنو امیہ کے اختیار میں آ گئی تو اب جناب شام کی حکومت تو پہلے ہی دین کے احکام کا مذاق اڑاتی تھی، ادھر یہاں پر جتنے بنو امیہ کے لوگ تھے سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اور شراب میں دھت نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بیت المال چاروں طرف اس کی لوٹ مار جاری ہے، اور وہ سارے مسائل جن مسائل کو دیکھ کر کے جو صحابہ جرأت کر کے حق بولنے کی اور ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کی آگے آئے ان کو مارا گیا، ان کی پسلیاں توڑی گئیں، اور یہ ساری تاریخ میں موجود ہے۔ اس میں عمار یاسر کی حالت دیکھ لیجئے آپ، اس میں دیگر صحابہ عبداللہ ابن مسعود جو مفسر قرآن ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا دیکھ لیجئے، حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابیوں میں سب سے جو سچا ہے وہ ابو ذر ہے، کہ نہ کسی کے اوپر آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے کسی کا بوجھ اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ تو ایسے صادق اور سچے صحابی کو شہر بدر کر دیا جاتا ہے، اور حکم کہ جس کو اللہ کے نبی نے شہر بدر کر دیا تھا اس کی غلط حرکتوں سے کہ وہ مذاق اڑاتا تھا اور اللہ کے نبی کا مسخرہ کرتا تھا اور نقل اتارتا تھا، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اس کو شہر بدر کر دیا تھا، لیکن یہ اس کو بلا لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ مروان آ جاتا ہے، مروان آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے، اور پھر اس طرح وہ حکومت کے اندر گھس جاتا ہے، اور داماد ہونے کی وجہ سے بہت سارا پاور اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور چاروں طرف بنو امیہ کی حکومت نظر آتی ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ بہرحال کچھ صحابہ کچھ تابعین نے مل کر بغاوت کی، اور بغاوت کے نتیجے میں حضرت عثمان کا قتل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دنیا مولا علی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اب مولا علی کی طرف مائل جو ہوئی، مولا علی علیہ السلام کا کیا موقف تھا اور مولا علی کے خلاف سب سے پہلے کھڑے ہونے والے کون لوگ تھے؟ اور اگر آپ مولا علی کو خلیفہ راشدہ چوتھا ہی مانتے ہیں تو ذرا بتائیے کہ حضرت ابوبکر کے خلاف جو اٹھا وہ مرتد کہلایا، اس کو مارنا واجب کہہ دیا گیا، اس کو باغی بتا دیا گیا، اس کے خون کو بہا دیا گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کے خلاف جو اٹھا اس کے سر کو کچل دیا گیا، نہ اس کی صحابیت رہ گئی نہ اس کی کوئی حیثیت رہ گئی۔ حضرت عثمان کے خلاف جو اٹھا اس کو شہر بدر کر دیا گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ اچانک حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرنے والے کی
وکالت کی جا رہی ہے اور دفاع کیا جا رہا ہے، اور آج تک معاویہ کو سپورٹ ملتی جا رہی ہے۔ بہت اہم سوال جو آج ہم آپ کی خدمت میں چھوڑ رہے ہیں، اور کل کے پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس دین کو بچانے میں میرے مولا علی علیہ السلام نے خون جگر پیا ہے، کس طرح اذیتوں کا سامنا کیا ہے اور بنو امیہ کی حرکتوں سے پریشان ہو کر امت کو ایک بار پھر صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کی ہے، اور کس طرح پھر منافقین سے مولا علی کو جنگ کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوں گی۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ امام حسن مجتبیٰ نے کن حالات میں صلح کی، اور صلح کرنے کا جو حسین نتیجہ نکلا، اسلام کی بقا، اسلام کو سیو کرنا، اسلام کی تباہی سے اسلام کو نجات دلانا، وہ کیا حالات تھے انشاءاللہ اس کو آگے پروگرام میں سنیں گے۔ یہی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس مقصد سے امام علی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی 25 سال، جس مقصد سے مولا علی علیہ السلام نے حکومت کو قبول کیا، اور جس مقصد کی خاطر مولا علی علیہ السلام نے آخری وقت تک جنگ کی، اور جس مقصد کی خاطر مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی جنگ کی، اسی مقصد کی خاطر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کی۔ ان تمام باتوں کو اسی وقت ہم سمجھیں گے جب اس کے تمام حالات کو اچھی طرح سے محسوس کریں گے۔ آپ کو ان حالات کے ساتھ چلنا ہوگا، تب آپ کے نزدیک، آپ کی آنکھوں کے سامنے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمتیں اجاگر ہوں گی۔ آپ کا جی کرے گا کہ ہم ہمیشہ انہی سے محبت کریں، انہی کے دامن کو تھامیں جن کے دامن کو تھامنے کا حق حاصل ہے۔ ہم لیتے ہیں ناظرین چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم آپ کے سوالوں کے منتظر ہوں گے۔ آپ کے سوال ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ مختصر سے وقت میں آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے۔